اے اللہ اگر تنگی ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا ہمیں سیدھا اس کہانی کے دل میں لے جاتی ہے جسے آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو سکھاتی ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ کی رحمت کیسے تلاش کی جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے صبر کی روشنی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل میں حقیقی دولت ہوتی کیا ہے۔ اچھا تو آئیے ذرا تصور کرتے ہیں، شہر مدینہ ہے، بازاروں میں رونق ہے، گھروں میں خوشحالی کا دور دورہ ہے، لیکن ان سب کے بیچ ایک بہت ہی سادہ سا چھوٹا سا گھر ہے، اور اس گھر میں ایک ایسی کہانی جنم لے رہی تھی جو آنے والی صدیوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار بننے والی تھی۔ اس کہانی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس گھر کے اندر قدم رکھنا ہوگا۔ یہ گھر ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا، ایک ایسی جگہ جہاں دولت کو سونے یا چاندی سے نہیں بلکہ ایمان اور شکر سے ناپا جاتا تھا۔ دیکھیے، ایک طرف مدینہ کے بازاروں کی چمک دمک ہے، دنیاوی دولت کی فراوانی، اور دوسری طرف ایک بالکل خاموش سادہ سا کمرہ جو سامان سے تو خالی ہے لیکن جس کا ہر کونا ایمان کی روشنی اور صبر کے سکون سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وہ گھر تھا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا۔ ذرا سوچئے اس صبح کے بارے میں۔ آپ رات بھر کی عبادت کے بعد آنکھیں کھولیں اور گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہ ہو، پینے کے لیے بس تھوڑا سا پانی۔ یہ کسی کے لیے بھی مایوسی کا لمحہ ہو سکتا ہے نا؟ لیکن اس گھرانے کے لیے یہ شکر گزاری کا ایک اور موقع تھا۔ ان کے پیٹ بھلے خالی تھے لیکن دل اللہ کی یاد سے لبریز تھے۔ تو یہاں سے اس گھر میں بھوک کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک والد اپنی اولاد کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے اور کیسے پورا خاندان مل کر اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں، پاؤں میں کچھ نہیں، نیچے تپتی ہوئی ریت، لیکن دل میں صرف اپنے بچوں کی محبت ہے۔ ان کا ہر قدم ایک ہی مقصد کے لیے اٹھ رہا ہے، اپنے خاندان کے لیے رزق تلاش کرنا۔ یہ صرف ایک باپ کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اللہ پر توکل کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ گھنٹوں کی سخت مشقت، پسینہ بہانے کے بعد مزدوری میں کیا ملا؟ صرف مٹھی بھر کھجوریں۔ آج کی دنیا میں شاید ہمیں یہ بہت معمولی لگے، لیکن اس خاندان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رزق تھا، ایک انمول تحفہ جس پر وہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ محنت سے کمائی ہوئی کھجوریں لے کر بیٹھے، کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ان کے ایمان کا، ان کے کردار کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے، ایک ایسی دستک جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کیجئے۔ بچے بھوکے ہیں، دن بھر کی محنت کا پھل یعنی وہ چند کھجوریں سامنے رکھی ہیں، اور پہلا لقمہ لینے سے پہلے ہی دروازے پر ایک سائل کی آواز آتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا۔ اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا، اپنے بچوں کی بھوک مٹائیں یا اس اجنبی کی ضرورت پوری کریں۔ اور یہاں حضرت فاطمہ کے یہ الفاظ ہمیں اس فیصلے کے پیچھے کی سوچ سمجھاتے ہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بچوں کی جسمانی بھوک تو عارضی ہے، لیکن ایک ضرورت مند کی دعا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے مادی چیزوں کے بجائے روحانی خزانے کا انتخاب کیا۔ اور سنیے، یہ کوئی ایک دن کی نیکی نہیں تھی۔ اگلے ہی دن بالکل وہی صورتحال، اس بار کچھ روٹیاں تھیں اور دروازے پر ایک اور ضرورت مند، اور بغیر ایک لمحہ سوچے انہوں نے پھر سے وہی بے لوسی دکھائی۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی کا ثبوت تھا۔ یہ کہانی ہم سب سے ایک بہت گہرا سوال کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ اصل دولت ہے کیا؟ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، یا یہ وہ کردار ہے جو ہم اس وقت دکھاتے ہیں جب ہمارے پاس دینے کے لیے خود کچھ نہیں ہوتا؟ اسلام میں اس عمل کے لیے ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے سخاوت، اور یہ عام خیرات سے بہت آگے کی چیز ہے۔ دیکھیے، خیرات وہ ہے جو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ میں سے دیتے ہیں، لیکن سخاوت وہ ہے جب آپ اپنی ضرورت کی چیز قربان کر کے کسی اور کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب انسان اپنی طرف سے سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا، تو پھر قدرت اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صبر اور اس بے مثال قربانی کا جواب کس شان سے آتا ہے۔ تو ان کی زمینی مشقت یہاں ختم ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اللہ کی رحمت ایک ایسے غیر معمولی طریقے سے ان کی طرف آتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جنت سے کھانا لے کر ان کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ان کے صبر کا آسمانی انعام تھا، ان کے توکل کا زندہ ثبوت۔ اس کھانے نے صرف ان کے جسم کو ہی نہیں بلکہ ان کی روح کو بھی ہمیشہ کے لیے سیراب کر دیا۔ اور بس اس طرح ایک چھوٹے سے گھر میں ہونے والا یہ واقعہ صرف اس خاندان کی ذاتی کہانی نہیں رہا، یہ صبر اور ایمان کی ایک ایسی لازوال داستان بن گیا جو رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو راستہ دکھائے گی۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو یہ ہر ایک کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ اللہ پر یقین اور صبر کا پھل کتنا میٹھا اور کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر کیا گیا ایک خاموش عمل پورے معاشرے کے لیے ایک بلند آواز سبق بن گیا تھا۔ اس پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک لفظ میں ہے، صبر۔ اور صبر کا مطلب صرف چپ چاپ انتظار کرنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے مشکل کے سامنے ڈٹ جانا، زبان پر شکوہ لائے بغیر، اور دل میں یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ وہ طاقت ہے جس کی آج ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اس عظیم سچائی کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے ایسے انعامات تیار رکھتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، اس گھرانے کو یاد رکھیے گا اور یہ جان لیجیے گا کہ ہماری مشکلات سے کہیں بڑی اللہ کی رحمت ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے۔